نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم ما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق سے پہلے ہمارا سبق تھا اسلامی فقہ کا تعارف اور انسانی وضعی قوانین کا تقابلی جائزہ۔ اسلامی فقہ کیا ہے اور انسانی قانون کیا ہے، اس پر ہماری بات ہو گئی تھی۔ تو آج ہم اس سبق میں انسانی قوانین و فلسفہ جات کے بالمقابل اسلامی قانون یعنی اسلامی فقہ کے امتیازات کیا ہیں ان پر بات کریں گے۔ یعنی قانونی حیثیت کے اعتبار سے اسلامی قانون کی امتیازی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، اور انسانی وضعی قانون کی خامیاں اس اعتبار سے کیا ہے۔ دوسرا جائزہ جو ہم لیں گے وہ تقدیس کے پہلو سے لیں گے، اور تیسرا جائزہ مثبت و منفی کے اعتبار سے لیں گے، اور چوتھا جائزہ وہ قانونی معنویت کے اعتبار سے لیا جائے گا کہ کس میں قانونی معنویت پائی جاتی ہے اور کس میں نہیں پائی جاتی۔ اور ایک پہلو جس سے ہم اسلامی فقہ کے تشخص کو، امتیاز کو واضح کریں گے انشاءاللہ، وہ قانونی وحدت ہے۔ ایسے ہی اسلامی فقہ کا امتیاز سرچشمہ قانونی کے اعتبار سے کیا ہے اور انسانی وضعی قانون کا کیا نہیں ہے۔ نمبر 7 پہ ہم بات کریں گے کہ قانون جماعت سے ہے یا جماعت قانون سے ہے، اور اس میں کس کا پلڑا بھاری ہے، اسلامی فقہ کا یا انسانی وضعی قانون، اور عمل ارتقاء کے اعتبار سے کیا فرق ہے اسلامی فقہ میں اور انسانی وضعی قانون۔ نمبر 9 پہ نفاذ کی قوت کس میں زیادہ ہے، اسلامی فقہ میں نفاذ کی قوت زیادہ ہے یا انسانی وضعی قانون میں زیادہ ہے۔ نمبر 10 پہ اسلامی قانون میں انسانی نفسیات کی رعایت زیادہ کی گئی ہے یا جو انسان کے بنایا ہوا قانون ہے اس میں نفسیات کا پہلو مد نظر رکھا گیا، آیا رکھا بھی گیا ہے یا نہیں رکھا گیا ہے۔ ایسے ہی 11 نمبر پہ انسانی قانون محض سلبی ہے، اس بات کو واضح کریں گے، جبکہ اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ نمبر 12 انسانی قانون کی حقانیت کی ضمانت کوئی نہیں ہے، اور جبکہ اسلام کے پاس اپنے قانون کی حقانیت کے بے شمار دلائل۔ نمبر 13 پہ اسلامی قانون میں انسانی مصالح کی رعایت رکھی گئی ہے اور انسانی وضعی قانون میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ نمبر 14 ہم بات کریں گے کہ مقاصد کے اختلاف پر، کہ کس کے مقاصد کیا ہیں اور کس کے مقاصد کیا ہیں، اور عالی مقاصد کس کے ہیں اور مقاصد کے اندر خامیاں کس کے اندر ہیں۔ اور آخر میں نتیجے کے طور پہ 15ویں نمبر پہ انسانی قانون کی جو ناکامیاں ہیں اس پہ بات کریں گے۔ تو پہلے نمبر پہ قانونی حیثیت کے اعتبار سے اسلامی فقہ کا کیا امتیاز ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انسانی قانون کی توثیق اور تصدیق یا تو سردار کرتا ہے اور یا پھر کوئی قبیلہ کرتا ہے یا دنیاوی عدالت کرتی ہے۔ اگر ان کی تصدیق انسانی قانون کو حاصل نہ ہو تو وہ قانون ہی نہیں بن سکتا۔ گویا اس کی قانونیت کا انحصار چند ذہین اور با اقتدار انسانوں کے دماغوں اور ان کی حمایت پر ہے۔ اس کے برخلاف اسلامی قانون کی شان یہ ہے کہ اس کی تصدیق رب کائنات کرتا ہے، خواہ دنیا کی عدالت اس کو مانے یا نہ مانے، اس کی قانونی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس قانون سے انحراف کرنے والا ہی مجرم اور باغی قرار پائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ مائدہ۔ چنانچہ اسلام اپنے قانون کو کبھی کتاب کہتا ہے یعنی ما کتبہ اللہ، جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، کبھی سنت سے تعبیر کرتا ہے یعنی ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہے، اور کہیں شریعت سے یاد کرتا ہے یعنی ما شرعہ اللہ، جس کو خدا نے مقرر فرمایا ہے۔ اس طرح اسلام نے اپنے قانون کو کسی دنیوی شخصیت یا عدالت کا دست نگر نہیں بنایا، بلکہ اس کا سرا صرف خدا اور رسول کے ہاتھ میں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بڑے سے بڑے آدمی اور عظیم سے عظیم تر اکثریت کو بھی اسلامی قانون میں ترمیم کا اختیار نہیں ہے۔ نمبر 2 تقدیس کے پہلو کے اعتبار سے انسانی قانون اپنے لیے تقدیس و احترام کا کوئی پہلو نہیں رکھتا۔ یہ لوگوں کے جسموں پر حکومت کر سکتا ہے، دلوں پر نہیں، اس لیے کہ کسی کو یہ تصور نہیں ہوتا کہ قانون کی پوشیدہ خلاف ورزی کسی کی نگاہ میں آئے گی یا اس کی خفیہ نافرمانی کرنے سے کسی خطرناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات انسانی اس میں نہیں ہے، جبکہ اسلامی قانون اپنے ماننے والوں کے نزدیک ایک مقدس و محترم قانون ہے۔ اس کے ساتھ یہ عقیدہ وابستہ ہے کہ جس نے یہ قانون ہمیں دیا ہے وہ ہماری ہر حرکت اور ہر بھید سے واقف ہے۔ اس قانون سے انحراف کر کے دنیا والوں کی نگاہ سے بچا جا سکتا ہے، مگر اصل خالق قانون کی نگاہ سے بچنا ممکن نہیں۔ اس طرح اسلامی قانون ظاہر کے ساتھ باطن پر بھی اور جسم کے ساتھ قلب و ضمیر پر بھی حکومت کرتا ہے۔ تقابل کا ایک پہلو مثبت و منفی کا فرق بھی ہے، یعنی انسانی قانون کی تعمیر
خالص منفی بنیادوں پر ہوئی۔ ظالموں اور طاقتوروں کی بے جا دست درازیوں اور مظالم کے دفاع کے لیے اس کا وجود ہوا، اور تحفظ حقوق کے تصور نے اس کو پروان چڑھایا۔ اس لیے انسانی قانون کے ذریعے زیادہ سے زیادہ علانیہ جرائم کا انسداد ہو سکتا ہے اور معاشرے میں ایک جبری تنظیم قائم ہو سکتی ہے، مگر افراد کی تعمیر میں یہ کوئی رول ادا نہیں کر سکتی۔ مثبت سمت سے اس کا خانہ بالکل خالی ہے۔ اخلاقیات، عبادات، تزکیہ نفس اور طہارت کے ابواب میں یہ کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف اسلامی قانون منفی سے زیادہ مثبت رخ کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ جرائم کے انسداد کے ساتھ مجرموں کو ایسے صالح اصولوں کا پابند بھی بناتا ہے جن پر چل کر وہ کامیاب اور نیک انسان بن سکتے ہیں، اور قانون کی اصل کامیابی یہی ہے کہ وہ جرائم کے سر چشمہ کو بند کرے اور بدی کی جڑ مٹا دے۔ دنیاوی قانون کی طاقت سے جرائم اور گناہوں پر وقتی پابندی عائد کی جا سکتی ہے، مگر ان گناہوں کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جا سکتا۔ کامیابی یہ ہے کہ اس کے جڑ ہی کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، اور اسلامی قانون یہی کام کرتا ہے۔ تقابل کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کو قانونی معنویت کے اعتبار سے پرکھا جائے۔ قانونی معنویت، انسانی قانون کی بنیاد محض خاندانی رسوم و روایات اور علاقائی عرف و عادات پر ہے، اس لیے اس میں تعصبات، تنگ نظری کی تمام آلودگیاں موجود ہیں۔ اس میں علمی اور فلسفیانہ بنیادوں کی آمیزش نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ دنوں سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 18ویں صدی عیسوی میں علمی اور فلسفیانہ بنیادیں داخل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور رحم و انصاف اور مساوات کے عالمی اصولوں پر اس کو استوار کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ صحیح ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کوشش کے کامیاب ہونے میں بھی برسوں لگیں گے، اور اس کے بعد بھی وہ بالیقین اس جامعیت اور فطری اعتدال سے محروم ہوگا جو اسلامی قانون کی خاصیت ہے، جبکہ اسلامی قانون کی بنیاد روز اول ہی سے انسانی فطرت اور ہدایت الہی پر ہے۔ یہ ابتدا ہی سے عالمگیر اور فلسفیانہ بنیادوں پر تعمیر ہوا ہے۔ انسانی قانون ہزاروں سال کے ارتقاء کے بعد جس منزل پر پہنچے گا، اسلامی قانون کا پہلا قدم ہی وہاں سے اٹھا ہے۔ تقابل کا پانچواں پہلو، قانونی وحدت۔ قانون میں وحدت و یکسانیت بھی ایک ضروری چیز ہے۔ انسانی قانون میں اصل کے لحاظ سے وحدت و یکسانیت موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے سرمایہ میں خاندانی روایات اور قومی عرف و عادات کا بڑا حصہ ہے جو ہر علاقہ اور خاندان کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ بعد میں جو وحدت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی وہ اپنی اصل فطرت کے لحاظ سے نہیں بلکہ قومی اور ملکی سلامتی کے نقطہ نظر اور خارجی عوامل کے دباؤ کی بنا پر کی، جبکہ اسلامی قانون اپنے یوم آغاز ہی سے وحدت کے اصول پر قائم ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد رسوم و خرافات کے بجائے ہدایت الہی پر ہے جو ہر دور میں یکسانیت، وحدت، جامعیت اور ابدیت کی حامل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے قوانین ایک ہی وحدت کے حامل ہیں۔ قرآن خود اس کی شہادت دیتا ہے، اور تمہارے لیے بھی اسی دین کو مشروع کیا ہے جس کی تعلیم نوح کو دی تھی، اور اے پیغمبر یہ بھی جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور یہی دین ہے جس کی تعلیم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دی تھی کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف نہ کرو۔ سورہ شورى۔ فرق جو کچھ نظر آتا ہے وہ ظاہری ہے اور قوموں کے اپنے مزاج و نفسیات کے لحاظ سے ہے، ورنہ اسلامی قانون اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک ہی وحدت و یکسانیت کا حامل ہے جس میں افراد و اقوام کے درمیان کوئی قانونی امتیاز نہیں ہے۔ تقابل کا چھٹا پہلو، سرچشمہ قانون، یعنی اسی طرح انسانی قانون چند انسانی ذہنوں کی پیداوار ہے، جبکہ اسلامی قانون خود خالق کائنات کا دیا ہوا عطیہ ہے، اور آج اس حقیقت کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں کہ انسان کبھی خود اپنے لیے قانون مرتب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان محدود علم و احساس رکھتا ہے، وہ کروڑوں انسانوں کی نفسیات کا قدر مشترک معلوم نہیں کر سکتا، اور تمام لوگوں کے احساسات اور طبائع کو ملحوظ رکھتے ہوئے قانون سازی ہرگز نہیں کر سکتا۔ قانون خواہ کتنے ہی اخلاص کے ساتھ بنایا جائے مگر اس میں طبعی میلانات اور ذاتی رجحانات کا اثر ناگزیر طور پر آئے گا۔ وہ قانون کی تشکیل میں یقیناً اپنے پسندیدہ پہلوؤں کو ترجیح دے گا اور ان گوشوں کو نظر انداز کر دے گا جو اس کو ناپسند، اس لیے قانون سازی کا حق صرف خالق کائنات کو، جو تمام انسانوں کی نفسیات، مزاج، طبائع، ضروریات اور احساسات سے پوری طرح واقف ہے۔ وہی کوئی ایسا قانون دے سکتا ہے جو ہر قوم اور ہر عہد کے انسانوں کے لیے یکساں اور مفید ہو، اور اسلامی قانون خدا کے اسی عطیے کا نام۔ ساتواں پہلو جس سے ہم قانون جماعت یعنی قانون انسانیت اور قانون خداوندی، قانون شریعت اسلامیہ کا تقابل کر سکتے ہیں، وہ اس نقطے پہ غور کر کے کیا جا سکتا ہے کہ قانون جماعت سے ہے یا جماعت قانون سے۔
انسانی قانون اور اسلامی قانون کے درمیان ایک اصولی فرق یہ بھی ہے، انسانی قانون میں قانون جماعت سے مؤخر ہوتا ہے، سوسائٹی پہلے ہوتی ہے اور اس کی تنظیم کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، قانون جماعت کو پیدا نہیں کرتا، جیسا کہ انسانی قانون کی ارتقائی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں پہلی جنگ عظیم کے بعد مغربی ممالک کے قوانین میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر ہر انصاف پسند آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون جماعت اور سماج کے حالات سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، جبکہ اسلام میں قانون جماعت سے مقدم ہے۔ جماعت کے وجود اور اس کے حالات پر قانون کا انحصار بالکل نہیں ہے، بلکہ قانون پہلے بنتا ہے، اس کے مطابق جماعت کی تعمیر ہوتی ہے۔ حالات اگر سازگار نہیں ہیں تو حالات کی اصلاح کی جاتی ہے اور ان کو نفاذ قانون کے لائق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر حالات کی بنا پر قانون نہیں بدلا جا سکتا۔ تقابل کا 8واں پہلو، عمل ارتقاء کا فرق، یعنی ایک بہت اہم فرق یہ ہے کہ انسانی قانون کا ارتقاء انتہائی تدریجی عمل کے ذریعے ہوا۔ اس کا آغاز بالکل ابتدائی نامکمل صورت میں ہوا اور صدیوں میں اس نے ترقی کر کے موجودہ مقام حاصل کیا۔ اس دوران اس نے مختلف آسمانی شریعتوں، انسانی عرف و عادات اور انقلابات اور تغیرات سے استفادہ کیا۔ اس کے بالمقابل شریعت اسلامیہ کو اپنے ارتقاء کے لیے صدیوں انتظار نہیں کرنا پڑا، بلکہ اس کے نزول و تکمیل میں جو چند برس لگے وہی اس کے ارتقاء کی بھی مدت ہے، اور اس کا پہلا قانون بھی اسی طرح مکمل اور معتدل ہے جس طرح کہ بالکل آخری قانون۔ اس کے تمام قوانین کے درمیان وہ منطقی ہم آہنگی پائی جاتی ہے جس سے بہتر کا تصور ممکن نہیں، اور صدیوں قبل کا قانون آج بھی اسی طرح تازہ اور متوازن محسوس ہوتا ہے جس طرح کے دور اول میں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی قانون خدا کی طرف سے نازل کردہ قانون ہے۔ اگر یہ بھی انسانوں کا وضع کردہ قانون ہوتا تو اسے بھی اپنے ارتقاء کے لیے صدیوں کی ضرورت ہوتی۔ اسلامی قانون اور انسانی قانون کے درمیان یہ ایک بہت ہی واضح فرق ہے۔ تقابل کا ایک پہلو نفاذ کی قوت ہے، یعنی جو شریعت ہے یا انسانی قانون ہے اس کے اندر نافذ ہونے کی قوت کس قدر ہے، اس کے اعتبار سے بھی ہم تقابل کر سکتے ہیں۔ انسانی قانون قوت نفاذ کے لحاظ سے بھی کمزور واقع ہوا ہے، اسے اپنے افراد پر مکمل قابو نہیں ہوتا، اور نہ تنہا قانون جرائم کے انسداد کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کو اپنے کسی بھی قانون کے عملی نفاذ کے لیے عوامی ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے جو قانون کے نفاذ میں حکومت کی مدد کرے۔ اسی لیے اس قانون میں مجرمین کے بچ نکلنے کے بہت سے امکانات موجود ہوتے ہیں، اور مجرمین عوام کی نگاہ سے بچ کر خلاف قانون اقدامات کر سکتے ہیں، کیونکہ اس قانون کا تعلق حیات اخروی یا انسانی ضمیر اور اخلاقیات سے نہیں ہوتا۔ اس لیے مجرم اپنی خفیہ زندگی میں کسی بھی خلاف قانون سرگرمی کے لیے آزاد ہوتا ہے، اور حکومت کے ہاتھ باوجود کوشش کے اس تک بآسانی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے برخلاف اسلامی قانون کا آغاز ہی فکر آخرت اور حلال و حرام کے احساس سے ہوتا ہے۔ وہ انسانی ضمیر کی تربیت کرتا ہے اور اس کے ظاہر سے پہلے باطن کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ وہ دنیاوی سزا سے زیادہ اخروی سزا سے ڈراتا ہے اور ظاہری نیک نامی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی پر بھی زور دیتا ہے۔ اس لیے اسلامی قانون کے نفاذ کی تعمیل کے لیے کسی مضبوط حکومت یا فوج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگوں کے علم میں قانون کے آنے کی دیر ہوتی ہے، قانون کا اعلان ہوتے ہی لوگ خود بخود اس قانون کو اپنے اوپر نافذ کر لیتے ہیں۔ انسانی قانون اور اسلامی قانون میں یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ انسانی قانون میں حکومت قانون کے نفاذ اور تعمیل کے لیے جواب دہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے ساری محنت حکومت کو کرنی پڑتی ہے، جبکہ اسلامی قانون میں ہر انسان اپنی ذات کے لیے جواب دہ ہوتا ہے، اور یہ یقین اس کے قلب و دماغ میں راسخ کیا جاتا ہے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے متعلقہ ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اسی لیے اسلامی قانون بڑے سے بڑے جرم کے لیے دنیاوی سزا کے ساتھ آخرت کی سزا کی بھی دھمکی دیتا ہے۔ مثلاً قتل عمد کے بارے میں حکم سناتے ہوئے ارشاد ہے، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ کا غضب اور لعنت اس پر ہوگی۔ اللہ نے ایسے مجرموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا۔ ایسے ہی راہزنی اور ڈاکہ زنی کی واردات کرنے والوں کے لیے احکامات دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ بہتان، افترا پردازی اور حیا سوز حرکتوں کی تشہیر
کرنے والے افراد کے خلاف حکم سنایا گیا ہے کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب۔ اس طرح اسلامی قانون سب سے پہلے انسان کے باطن کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے اور اس کے بعد وہ ظاہری عوامل و اسباب پر توجہ دیتا ہے۔ وہ اپنے حاملین کی رات کی تنہائی میں بھی اسی طرح نگرانی کرتا ہے جس طرح کے دن کے اجالے میں۔ اس لیے وہ کسی بھی حق کے ثبوت کے لیے محض ظاہری دلائل کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ حقیقت واقعہ کو اصل اہمیت دیتا ہے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ عدالتی احکامات کے بارے میں یہ اعلان فرمایا: میں ایک انسان ہوں، میرے پاس مقدمہ آتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی فریق اپنے مد مقابل سے زیادہ چرب زبان ہو اور میں اس کے ظاہری دلائل کی بنا پر اس کو سچ گمان کروں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ اس لیے اگر میں کسی بھائی کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو محض فیصلہ کی بنا پر وہ حق نہیں ہو جائے گا، وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا جو چاہے لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ انسانی قانون نہ صرف یہ کہ نگرانی اور حق پرستی کی اس عظیم قوت سے محروم ہے، بلکہ اس کا تصور بھی اس کے دامن خیال میں نہیں۔ اسی طرح تقابلی جائزے کا 10واں پہلو، اسلامی قانون میں انسانی نفسیات کی رعایت۔ اسلامی قانون فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ واضح قانون خالق انسانیت اور علیم و خبیر ذات ہے، جو ماضی، حال اور مستقبل کے تمام تر واقعات اور انسانی طبیعتوں اور نفسیات سے مکمل واقف ہے۔ جو قرآن میں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ بس پوری یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو اللہ کی اس فطرت کے مطابق ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دین قیم ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سورہ روم۔ اگر انسان پوری سلامتی اور انصاف کے ساتھ احکام اسلامی کا مطالعہ کرے تو وہ اس کی تصدیق کرنے پر مجبور ہوگا۔ مثلا قصاص کو اللہ نے اولیاء مقتول کا حق قرار دیا، اس کو دیگر حدود کی طرح حق لازم نہیں بنایا کہ اس میں نرمی کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اللہ نے مقتول کے ورثاء کو قصاص کے بدلے دیت لینے کا بھی حق دیا اور بلا معاوضہ معاف کرنے کا بھی حق دیا ہے اور اختیار بخشا ہے۔ غور کیجئے تو اس قانون میں مصلحت انسانی کی بڑی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، اس لیے کہ بعض لوگ بالکل انتقامی مزاج کے ہوتے ہیں جن کے انتقامی جذبات کی تسکین سوائے قصاص کے کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ مثلا قبائلی زندگی گزارنے والے لوگ جن کے نزدیک مصلحت سے زیادہ غیرت کارگر ہوتی ہے، اور بعض لوگ غریب و محتاج ہوتے ہیں یا ان کی طبیعت قتل و خون ریزی سے ابا کرتی ہے، ایسے لوگ قصاص کے بجائے دیت کو ترجیح دیں گے۔ اور بعض لوگ انتہائی صابر اور قانع ہوتے ہیں اور اپنی طبعی شرافت اور قوت ایمانی کی بنا پر آنے والی مصیبت کا اجر صرف خدا سے مانگتے ہیں اور اس میں غیر اللہ سے کسی قسم کی مدد لے کر اللہ کے بڑے اجر کو کھونا نہیں چاہتے۔ یہ بعض مرتبہ قتل کی واردات ایسی صورت حال میں ہوتی ہے کہ جی گوارا نہیں کرتا کہ قصاص لیا جائے یا اس کا خون بہا وصول کیا جائے۔ مثلا قاتل مقتول ہی کے خاندان کا کوئی قریب ترین فرد ہو اور اولیاء مقتول نہ چاہتے ہوں کہ قصاص کے نتیجے میں خاندان میں مزید قتل ہو یا دیت کے نام پر خاندان کو اقتصادی طور پر زیر بار کیا جائے۔ ان تمام حالات میں اولیاء مقتول قصاص اور دیت کے مقابلے میں مطلق معافی کو ترجیح دینا پسند کریں گے۔ اس طرح اسلام نے انسانی طبائع کے اختلاف کا لحاظ کرتے ہوئے قانون میں کافی لچک پیدا کی اور مختلف طبائع کے لحاظ سے دفعہ میں مختلف شکلیں پیدا کی تاکہ ہر طبیعت کے انسان اپنے ذوق و مزاج کے مطابق قانونی دفعات سے استفادہ کر سکے۔ انسانی فطرت اور نفسیات کی اس درجہ رعایت وضعی قوانین میں ممکن نہیں۔ بعض وضعی قوانین میں قتل عمد کی سزا صرف قتل ہے، بعض میں صرف قید یا مالی جرمانہ ہے، اس لیے کہ ان کے واضعین علم و احساس اور فکر و مطالعہ کے لحاظ سے انتہائی فروتر ہیں، انتہائی کمزور ہیں۔ وہ ماضی و مستقبل تو درکنار خود زمانہ حال کے تمام تر حالات اور تقاضوں سے واقف نہیں ہو سکتے اور نہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ طور پر تمام انسانی مصالح اور رجحانات کی پوری رعایت رکھتے ہوئے کوئی قانون وضع کر سکیں۔ اس کا اندازہ ان ریاستوں اور اقوام کی اخلاقی اور قانونی ابتری سے کیا جا سکتا ہے جہاں انسانی قوانین کی حکمرانی ہے کہ روز ایک قانون بنتا ہے اور دوسرا ٹوٹتا ہے۔ قانونی شکست و ریخت انسانی قانون کی ناکامی کی علامت ہے اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ان میں تمام انسانی طبائع کی رعایت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ایک طبیعت کے انسان جب تک قوت و اقتدار میں رہتے ہیں ایک قانون نافذ رہتا ہے، اور جب دوسری طبیعت کے لوگ اقتدار پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس قانون کو ہٹا کر دوسرا قانون بنا لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قانون مخصوص قسم کے حالات و ظروف میں کارکرد نظر آتا ہے، لیکن جب وہی قانون اس سے مختلف حالات و ظروف میں جاتا ہے تو سراسر بے اثر یا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کی بدترین مثال جرم
زنا کا قانون ہے انسانی وضعی قانونوں میں۔ اسلام کا قانون اس سلسلے میں حد درجہ معتدل اور مبنی بر انصاف ہے، اور انسانی اجتماع کے کسی بھی معاشرے میں یہ فٹ ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے بعض اسلامی ملکوں کے جدید فکر و دماغ کے قانون سازوں نے بلا کچھ سوچے سمجھے غلامانہ تقلید کی ذہنیت کے ساتھ فرانسیسی قانون سے زنا کا قانون لے لیا۔ اس کے نتیجے میں معاشرہ میں وہ قانونی انتشار اور اخلاقی ابتری پیدا ہوئی کہ الامان والحفیظ۔ دراصل انسانی قانون کی یہ دفعہ فرانس کے اس معاشرے میں وضع کی گئی تھی جس میں جنسی عمل رضامندی کے ساتھ جرم نہیں مانا جاتا اور نہ اس کے نتائج بد سماج میں معیوب مانے جاتے ہیں، اس لیے وہاں جنسی زیادتی زنا بالجبر ہی صرف جرم زنا کے دائرے میں آ سکتی ہے۔ باہم رضامندی کے ساتھ اگر یہ عمل انجام دیا جائے اور کسی فریق کو دوسرے فریق سے شکایت نہ ہو تو زیادتی اور جرم یہ شمار نہیں ہوتا انسانی وضعی قانون۔ تو ایسے ہی ہم اگر بات کریں 11ویں پہلو کی تو وہ ہے انسانی قانون محض سلبی۔ اسلامی قانون کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ اس کے احکام ایجابی اور سلبی دونوں قسم کے ہیں، یعنی ایک طرف یہ فضائل اور معروفات کی تلقین کرتا ہے اور اس سلسلے میں اچھے نتائج ثمرات کا وعدہ کرتا ہے، تو دوسری طرف رذائل و منکرات سے روکتا ہے اور اس کے لیے سخت لب و لہجہ اختیار کرتا ہے اور مختلف وعیدیں اور سزائیں تجویز کرتا ہے۔ گویا اسلامی قانون میں جلب منفعت اور دفع مضرت دونوں اولین مقاصد میں سے ہیں۔ جن فضائل کی تاکید کرتا ہے وہ قانون اسلامی کی اصطلاح میں واجبات اور جن منکرات سے روکتا ہے وہ محرمات کہلاتے ہیں، جبکہ قانون وضعی میں اجتماعی دفع مضرت کو اصل اہمیت حاصل ہے۔ جلب منفعت یا امر بالمعروف کا خانہ اس کے یہاں اگر ہے تو بھی بہت ضمنی طور پر ہے، اس کو مقصدیت کا مقام حاصل نہیں ہے۔ اس طرح قانون وضعی مکمل یا اس کا بڑا حصہ محض سلبی ہے، جبکہ قانون اسلامی ایجابی اور سلبی دونوں ہیں۔ بالفاظ دیگر قانون وضعی کی نگاہ مجرد مادیات پر ہے، فضائل اور رذائل اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، جبکہ قانون اسلامی ایک ہمہ جہت اور جامع قانون ہے۔ 12ویں نمبر پہ جو پہلو ہے تقابل کا وہ ہے انسانی قانون کی حقانیت کی ضمانت نہیں ہے، یعنی اسلامی قانون کا ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس کے بارے میں حق و ثواب اور عدل و توازن کا یقین ہے، اس میں کسی غلط فہمی یا ظلم و زیادتی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اس قانون کا واضح ان عیوب سے پاک ہے اور وہاں صرف خیر ہی خیر ہے۔ اس کے برخلاف انسانی قانون میں اس قسم کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا واضح انسان ہے اور انسان اپنے عمل اور فکر میں بہت سے اجتماعی محرکات مثلا عرف و عادت اور ماحول اور طبعی عوامل مثلا زمان و مکان اور فضا سے متاثر ہوتا ہے، اور ان میں زیادہ تر عوامل تغیرات و انقلابات کے شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے قدرتی طور پر ایک حالت میں بنایا ہوا قانون دوسری حالت پر منطبق نہیں ہو سکتا، اور نہ ایک جماعت کی فکر و خیال سے تیار کردہ آئین دوسری جماعت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان خواہ فکر کی کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائے، مستقبل کے حالات و واقعات تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ گردش دوران کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے کہ زمانہ ہر دور میں ایک ہی طرز پر چلتا رہے اور ایک قانون ہر زمانہ کے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے انسانی قوانین بکثرت شکست و ریخت سے دوچار ہوتے ہیں اور ہر بعد میں آنے والا پچھلے قانون کو فرسودہ قرار دے کر منسوخ کر دے۔ 13واں پہلو تقابل کا، اسلامی قانون میں انسانی مصالح کی رعایت۔ اسلامی قانون کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں انسانی مصالح کو قانونی اساس کا درجہ حاصل ہے۔ انسانی مصالح سے مراد 5 امور: جان، دین، نسل، عقل اور مال کی حفاظت ہے۔ ان 5 امور کی حفاظت سے متعلق تمام چیزیں مصالح انسانی میں داخل ہیں، اور دین و دنیا کے معاملات کا مدار انہی پر ہے، اور انہی کے ذریعے فرد اور جماعت کے جملہ مسائل کی نگرانی ہوتی ہے۔ جو چیز ان 5 میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچائے وہ جرم اور قابل سزا ہے، مگر اس میں اساس شرعی اعتبار ہے۔ شریعت جس چیز کو لوگوں کے لیے نفع بخش سمجھے وہ مصلحت ہے، اور جس کو نقصان دہ قرار دے وہ مفسدہ ہے، محض انسانی فہم کے اعتبار نہیں، اس لیے کہ انسان عجلت پسند اور جذباتی واقع ہوا ہے اور اس کی خواہشات و احساسات میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو آسمان و زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ المؤمنون۔ اللہ نے اشیاء اور افعال پر حکم ان کے نتائج و ثمرات کے لحاظ سے لگائے ہیں۔ جو چیز نتیجہ کے لحاظ سے مفید ہے وہ مباح ہے، اور جو نتیجہ کے اعتبار سے نقصان دہ ہے وہ ناجائز۔ پھر مضرت و منفعت میں بھی اجتماعی مضرت و منفعت کا لحاظ مقدم ہے۔ ممکن ہے ایک چیز اجتماع کے لیے نفع بخش ہو مگر بعض افراد کے لیے نقصان دہ۔ مثلا اسلام نے جو سزائیں تجویز کی ہیں وہ مجرمین کے لیے تو نقصان دہ ہیں مگر پورے اجتماع کے لیے مفید ہیں۔ سود،
غصب، زنا، شرب خمر وغیرہ یہ چند لوگوں کے لیے باعث لذت ہیں، مگر اجتماع انسانی کے لیے باعث مضرت۔ اسلام نے سزاؤں میں شدت بھی ان کے اجتماعی نتائج کے لحاظ سے رکھی ہے۔ مثلا اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا بظاہر سخت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے نتائج پر غور کیا جائے تو عین مناسب لگتی ہے، اس لیے کہ چوری دراصل اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ معاشرہ میں مال و متاع کے تحفظ کو خطرہ درپیش ہے، اور یہ خطرہ کسی شخص پر بھی اتر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سارے لوگ اپنے مال و دولت کی حفاظت کا مضبوط بندوبست نہیں کر سکتے، اور نہ ایسے محافظین مقرر کر سکتے ہیں جو ان کی چیزوں کی مسلسل نگرانی کریں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ تمام لوگوں کو اپنے اموال کی حفاظت کا قانونی طور پر پابند کیا جائے اور پورے اجتماع پر ایک غیر ضروری بار ڈالا جائے، زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ اس قسم کا خطرہ اور خوف و ہراس پیدا کرنے والے اشخاص ہی کو اس لائق نہ چھوڑا جائے کہ آئندہ پھر اس قسم کا خطرہ پیدا کر سکے، کیونکہ پورے اجتماع کے مقابلے میں چند اشخاص کو پابند اور محدود کرنا زیادہ آسان ہے۔ اس طرح دیکھیے تو چوری کی سزا بالکل معقول اور مناسب معلوم ہوگی۔ ایسے ہی زنا جو بظاہر ایک وقتی عمل معلوم ہوتا ہے، مگر اس کے نتائج انتہائی سنگین ہیں۔ اس سے ایک طرف قوم میں اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی ہے تو دوسری طرف اس سے انسانی انساب کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ اس قوم کو فنا کر دیتے ہیں۔ اس طرح زنا دراصل عظیم انسانی نقصان کا ذریعہ ہے، اور اس کے اثرات بد فرد واحد تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے انسانی اجتماع تک پہنچتے ہیں، اور اسی بنیاد پر شریعت اسلامیہ نے زنا کے لیے بہت سخت سزا تجویز کی ہے، جو اپنے نتائج کے اعتبار سے انتہائی معقول ہے۔ تو ایسے ہم کسی بھی سزا پر غور کریں گے تو اسلام کی خصوصیات اور پہلو سامنے کھلتے ہوئے نظر آئیں اور محسوس ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ نمبر 14 پہ تقابل اصول کا اگر عنوان دیکھا جائے تو وہ ہے مقاصد کا اختلاف۔ ایک اہم ترین فرق مقاصد کے اختلاف کا ہے، یعنی قانون اپنی اصل کے لحاظ سے سوسائٹی کے معاملات کی تنظیم کے لیے بنایا جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ یعنی قانون اپنی اصل کے لحاظ سے سوسائٹی کے معاملات کی تنظیم کے لیے بنایا جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مثلا سوسائٹی کی تعمیر، رہنمائی اور توجیہ اس کے مقاصد میں شامل نہیں ہے، جبکہ یہ شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں ہے کہ ایک طرف وہ معاملات کی تنظیم کے اصول مرتب کرتی ہے تو دوسری طرف ایک صالح معاشرہ کی تعمیر اور تشکیل کا نسخہ بھی فراہم کرتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد قانون کے مقاصد میں تبدیلی لائی گئی، اور بعض تحریکوں اور انقلابی حکومتوں نے قانون کو عوام کی تعمیر اور فکری تشکیل کے کام میں بھی استعمال کیا۔ اس سلسلے میں پہل کمیونسٹ روس اور مصطفی کمال اتاترک ترک نے کی، اس کے بعد فاشی اٹلی اور نازی جرمنی نے اسے آگے بڑھایا، پھر دوسری حکومتوں نے بھی اسے اختیار کیا۔ اس طرح شریعت اسلامیہ کے زیر اثر اب قانون انسانی کے مقاصد میں تنظیم معاملات کے علاوہ عوامی رہنمائی توجیہ بھی شامل ہو گئی ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے قانون اس معنی میں بہت زیادہ محدود ہے۔ تو یہ کتاب ہے قوانین عالم میں اسلامی قانون کا امتیاز، اختر امام عادل قاسمی صاحب۔ یہاں سے میں نے آج کے سبق کی عبارتیں پڑھ کے سنائی ہیں، اور ان عبارتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی نظام قانون اور اسلامی فقہ اسلامی جو ہے کتنی جاندار اور شاندار ہے بنسبت انسانی وضعی قوانین کی، اور انسانی وضعی قانون ہر ملک میں ناکام ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاقیات ہیں ہی نہیں، اور پھر آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے قانون بن تو جاتا ہے معاشرتی بگاڑ کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن اس پہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ ہاں، جہاں عمل کرنے کے لیے، کروانے کے لیے فوج ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، نگران ہوتے ہیں، وہاں وقتی طور پہ عمل بروئے کار آ جاتا ہے، لیکن جب انسان کی نگرانی نہیں ہوتی تو وہ نہیں رکتا پھر ان اعمال سے۔ اس وجہ سے اس کی ناکامی کے مناظر اگر دیکھنے ہیں تو امریکہ کی جو اخلاقی حالت ہے، معاشرتی حالت ہے، اس کو دیکھ لیں، اور دیگر ممالک میں کتنا فساد ہے، کتنی بے چینی ہے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ یہ اس انسانی قانون کی ناکامی کی بولتی تصویریں ہیں، وہ بولتی۔ تو آج کے سبق میں مولانا عادل قاسمی صاحب کی کتاب سے یہ عبارتیں ہوئیں، جن کی روشنی میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی قانون کتنا جامع ہے۔ تو یہ فقہ سے متعلق 2 اسباق میں ایک تعارف عمومی ہو گیا ہے، جس میں کچھ کتابوں سے میں نے عبارتیں پڑھ کے سنائی ہیں، اور کچھ عناوین سامنے آ گئے ہیں، جس سے ایک اندازہ اور ایک